السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور یہ ہمارے سیرہ سیکشن کا ایک اہم ٹاپک ہے۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس موضوع کو سمجھنا اور اس کو دل میں اتارنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اس موضوع کو پڑھاتے ہوئے یا سنتے ہوئے اس چیز کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ جیسے میں اپنے 24 گھنٹے کی زندگی 24 گھنٹے میں ہونے والے کام اور امور جو میں ادا کرتا ہوں، ان 24 گھنٹوں کو میں مختلف حقوق کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ ان 24 گھنٹوں میں ہی کچھ ٹائم اور اپنی کچھ صلاحیتیں اور اپنے کچھ ریسورسز اور اپنے کچھ مال، کچھ انویسٹمنٹ اور کچھ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں والدین کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے۔ انہی 24 گھنٹوں میں اپنا کچھ ٹائم یا کچھ الفاظ یا کچھ مال یا اپنی کچھ صلاحیتیں یا اس کے علاوہ کچھ جو ریسورسز میرے پاس ہیں ان کو استعمال کر رہا ہوں اپنے بہن اور بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے۔ انہی 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم میں نکال کر اور کچھ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرے اوپر ضروری ہیں ایز اے ہسبینڈ۔ اور انہی 24 گھنٹوں میں سے میں وقت نکال کے اور ریسورسز نکال کر اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انہی 24 گھنٹوں میں سے میں کچھ وقت اور کچھ ریسورسز کو استعمال کر رہا ہوں اپنی ذات کا حق جو میرے اوپر ہے، میرے جسم کا حق جو میرے اوپر ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے۔ تو مختصر کہ ہم 24 گھنٹوں کو استعمال کرتے ہیں مختلف حقوق کو ادا کرنے کے لیے۔ جو مال کما رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، یہ بھی دراصل کچھ حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو 24 گھنٹوں کی زندگی، 24 گھنٹوں میں کیے جانے والے کام، یہ تمام کے تمام کام حقوق ادا کرنے کے لیے، حقوق پورے کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ان 24 گھنٹوں میں نے اس شخصیت، اس ہستی، اس ذات مبارکہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے کچھ وقت یا کچھ ریسورسز یا کچھ الفاظ استعمال کیے جس ذات نے مجھے تمام حقوق کے متعلق بتایا اور سکھایا؟ یعنی کہ والدین کے حقوق ادا کرنے بتایا امام الانبیاء نے، بیوی کے حقوق ادا کرنے بتایا امام الانبیاء نے، بہن کے اور بھائی کے حقوق ادا کرنے بتایا امام الانبیاء نے، اولاد کے حقوق ادا کرنے بتایا امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے بتایا امام الانبیاء نے، معاشرے کے حقوق ادا کرنے بتایا امام الانبیاء نے، اپنی ذات کے حقوق ادا کرنے بتایا امام الانبیاء نے۔ تو یہ جن تمام حقوق
کی لسٹ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، بتائی گئی۔ یہ تمام حقوق جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیے گئے، یہ تمام حقوق ہمیں کس نے بتائے؟ ان حقوق کو ادا کرنے کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن کس نے دی؟ کس کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے؟ کس کے مبارک ارشاد ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ روشنی اور یہ راستہ ملتا ہے حقوق کو ادا کرنے کا؟ تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب تمام حقوق ادا کرنے کا امام الانبیاء نے بتایا، اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہمارے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں، اور 24 گھنٹوں کے تمام اعمال لگ رہے ہیں، اور تمام ہماری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، اور تمام ہمارا مال لگ رہا ہے، تو کیا جس ذات نے یہ حقوق بتائے ہیں اس کا اپنا کوئی حق نہیں ہمارے اوپر؟ ہمارے 24 گھنٹوں میں، اور ہماری صلاحیتوں میں، اور ہمارے مال میں، اور ہمارے الفاظ میں، کیا اس ذات کا اپنا کوئی حق نہیں ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، کہ جتنا حق ایک انسان کا، جتنا حق ایک مسلمان کا اس کی جان کے اوپر ہے، جتنا حق ایک مسلمان کا اس کی جان کا، اس کی ذات کے اوپر ہے، اس سے بھی زیادہ حق امام الانبیاء کی ذات مبارکہ کا مسلمان کے اوپر ہے۔ میرے اوپر میرے جسم کا بھی حق ہے، لیکن جتنا حق امام الانبیاء کا ہے اتنا حق اور کسی کا نہیں ہے۔ میرے والدین کا بھی حق ہے میرے اوپر، میرے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کا بھی حقوق ہے میرے اوپر، لیکن جتنے حقوق اور جتنا حق اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے اور اسلام نے اور امام الانبیاء کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے، کہ جتنا حق ایک مسلمان کی جان کے اوپر اور ذات کے اوپر اور مال کے اوپر اور صلاحیتوں کے اوپر اور اوقات کے اوپر اور اعمال کے اوپر امام الانبیاء کا ہے، اتنا کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تو ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑے حق کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ اس حق کو ادا کرنے کے لیے بھی کوشش صرف نہیں کرنی، بلکہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے پلان کرنا ہے، اور اس کو اپنا ویژن بنانا ہے، اور اس کو اپنا مشن بنانا ہے، اور اس کو اپنا گول اور اس کو اپنے اہداف میں شامل کرنا ہے، اپنے زندگی کے کاموں میں شامل کرنا ہے، اپنے روزانہ کے کرنے والے کاموں میں اس کام کو شامل کرنا ہے، کہ میں روزانہ کی بنیاد پر امام الانبیاء کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کروں، جس حد تک میں کر سکتا ہوں، جس حد تک مجھے اللہ نے صلاحیتیں اور اختیارات دی اور مال دیا اور ریسورسز جتنے میرے پاس ہیں، جس حد تک میں کر سکتا ہوں اس حد تک تو کروں۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اور قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے اوپر سب سے بڑا حق ان کے والدین کا نہیں ہے، ان کی اپنی جان کا بھی نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کے اوپر سب سے بڑا حق ان کے محبوب نبی، ان کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان کو والدین کے اور بیوی بچوں کے اور رشتہ داروں کے اور ہمسایوں کے اور دوستوں کے ان حقوق کا تو پتہ ہے، لیکن اگر نہیں پتہ تو امام الانبیاء کے جو اس کے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کے متعلق نہیں پتہ۔ تو ایک بھائی کہنے لگے کہ اگر ایک شخص کی شادی ہو جائے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، کچھ عرصے بعد اس کی اولاد بھی ہو جائے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے والدین بھی ہیں اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، وہ ساری زندگی کوئی کام نہ کرے، صرف اپنی والدہ کے اور اپنے والد کے اور اپنی بیوی کے اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے اور کرتا رہے، لیکن اگر اس کو علم نہیں کہ حقوق کیا ہیں تو وہ کوشش کے باوجود بھی ناکام ہو جائے گا۔ اگر اس کو علم نہیں کہ حقوق کیا ہیں تو وہ کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے گا۔
اس لیے پہلی چیز حقوق کو ادا کرنے کے لیے وہ حقوق کا علم ہونا کہ حقوق ہیں کیا، کون کون سے حقوق ہیں، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ ان کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم ان حقوق کو بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا حقوق ہیں، اور پھر ان حقوق کو سب سے پہلے ادا کس نے کیا یہ بھی دیکھیں گے، اور آج کے دور میں ہم ان حقوق کو ادا کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو کچھ حقوق آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے 6 حقوق۔ پہلا حق جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے، امت دعوت کے اوپر جو سب سے پہلا حق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ تو یہ الحمدللہ حق تمام ایمان والوں نے ادا کر دیا، لیکن اس کے اوپر مزید ڈسکشن ہوگی کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا معیار اور لیول کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرا حق ایمان لانے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ مسلمان کے اوپر دوسرا حق ہے اس کے نبی کا۔ تیسرا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ایک مسلمان پہ۔ چوتھا حق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ کی عظمت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دل میں ہونا۔ ایسے ہی پانچواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا، اور چھٹا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد اور نصرت کرنا۔ تو یہ 6 حقوق، اور اگلے 6 حقوق ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ساتواں حق ایک ایمان والے کے اوپر جو امام الانبیاء کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا۔ آٹھواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ نواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ بھی حق ہے۔ اور 10واں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ 11واں حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا، آپ سے وفا کرنا، آپ سے وفا کرنا یہ ایک ایمان والے کے اوپر امام الانبیاء کا حق ہے۔ اور آخری حق 12واں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، حفاظت کرنا۔ اس میں آپ کی ذات کی بھی حفاظت ہے، اور آپ کی حرمت اور ناموس اور عزت کی بھی حفاظت ہے، اور آپ کی صفت خاص صفت ختم نبوت کی بھی حفاظت ہے۔ تو یہ وہ 12 حقوق ہیں جو ایک ایمان والے کے اوپر، ایک کلمہ پڑھنے والے کے اوپر، ایک اسلام لانے والے کے اوپر، ایک دین اسلام کے اندر داخل ہونے والے کے اوپر لازم ہیں ان کو ادا کرنا۔ جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ دوستوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، بہن بھائیوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی اگر ایمان والے نے امام الانبیاء کے حقوق ادا نہ کیے تو بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو آج سے ہم اس بات کی نیت کریں، اور آج سے اس بات کو ہم اپنے زندگی کے کاموں میں اور ویژن اور مشن میں اور اہداف میں شامل کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ تو آج سے یہ نیت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق آپ کو عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ حقوق کیا ہیں ان کو تو بیان کر دیا گیا۔ اب ان حقوق کو ادا کیسے کرنا ہے اس کی وضاحت، تو سب سے پہلے ادا کس نے کیا اور کیسے کیا، کس انداز میں کیا،
اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے.